الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین اور عزیز طلباء، آج انشاءاللہ تعالی فقہ صلاۃ تعلیمی کورس میں ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سی باتیں ہیں جن کی بنا پر صلاۃ باطل ہو جاتی ہے اور اس کا اعادہ کرنا ہوتا ہے۔ پہلی چیز ہے حدث کا یقین ہو جانا، یعنی آدمی کی طہارت نہیں ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو اگر یقینی طور پر اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا وضو ختم ہو گیا ہے، اس کی طہارت ختم ہو گئی ہے، تو پھر وہ صلاۃ توڑ دے گا اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ صلاۃ ادا کرے گا۔ اس سلسلے میں عباد ابن تمیم کی روایت ہے، وہ اپنے چچا سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں بتلایا، سوال کیا، پوچھا کہ جس شخص کو صلاۃ کے اندر یہ خیال گزرتا ہے کہ شاید اس سے ہوا خارج ہو گئی اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا ينفتل او لا ينصرف حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، کہ وہ شخص جسے ایسا لگے کہ ہوا خارج ہو گئی ہے تو اس وقت تک صلاۃ نہ چھوڑے اور اس وقت تک صلاۃ سے الگ نہ ہو جب تک کہ وہ آواز نہ سن لے، ہوا خارج ہونے کی آواز سن لے یا ہوا خارج ہونے کی بدبو پا لے۔ تو جب تک اسے یقین نہ ہو جائے تب تک وہ صلاۃ نہ توڑے، کیونکہ یقینی طور پر اس وضو کر کے صلاۃ میں داخل ہوا ہے، صرف شک کی بنیاد پر وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور متفق علیہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی دیگر کتابوں میں موجود ہے۔ دوسری چیز جس سے صلاۃ باطل ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ صلاۃ کا کوئی رکن یا صلاۃ کی کوئی شرط انسان دانستہ طور پر اور بلا کسی عذر کے چھوڑ دے، کوئی رکن چھوڑ دے یا کوئی شرط چھوڑ دے، تو ایسی صورت پر اسے اعادہ کرنا ہوگا۔ اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس نے صلاۃ پڑھتے ہوئے غلطی کی تھی، آپ نے اس سے کہا تھا کہ جاؤ، واپس جاؤ، دوبارہ صلاۃ پڑھو، اس لیے کہ تم نے صلاۃ ادا ہی نہیں کی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ غلطی کی اس شخص نے، وہ آیا، مسجد میں داخل ہوا، سلام کیا، 2 رکعتیں پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کیا، آپ نے اسے واپس لوٹا دیا کہ جاؤ پھر سے پڑھو، تم نے صلاۃ پڑھی ہی نہیں۔ اس طرح اس نے 3 بار کیا، پھر کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سکھا دیجئے، مجھے اس سے اچھا نہیں معلوم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، کیونکہ وہ ارکان میں خاص طور پر اعتدال نہیں کر رہا تھا، جو کہ صلاۃ کا رکن ہے، کہ ہر حصے کو، ہر رکن کو، صلاۃ کے ہر رکن کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے، تو وہ بلا اطمینان ادا کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوری صلاۃ سکھلائی۔ اسی طرح سے وہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پیروں پر چمک دیکھی، سوکھا ہوا حصہ دیکھا کہ وہ چمک رہا تھا، کہ اس جگہ تک پانی نہیں پہنچا ہے، وضو کا پانی نہیں پہنچا ہے، اعضائے وضو میں سے اس عضو پر پوری طرح پانی نہیں پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ صلاۃ
ادا کرے، اس لیے کہ وضو یہ صلاۃ کی شرطوں میں سے ہے، تو اس نے جب شرط پورا نہیں کیا ہے، اس کے یہاں یہ شرط پایا نہیں گیا، تو اس لیے اس کا وضو جب نہیں ہوگا تو اس کی صلاۃ بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کی صلاۃ وضو نہ ہونے کی وجہ سے اس کی صلاۃ باطل ہے اور اسے اپنی صلاۃ کو دہرانا ہوگا۔ تیسری چیز ہے جس سے صلاۃ باطل ہو جائے گی، وہ ہے دانستہ طور پر جان بوجھ کر کے کھانا اور پینا۔ اس سلسلے میں امام ابن المنذر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص فرض صلاۃ میں جان بوجھ کر کے دانستہ طور پر کچھ کھاتا ہے اور پیتا ہے تو اسے صلاۃ دہرانا ہوگا، اور نفلی صلاۃ کے سے متعلق بھی جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے، کیونکہ جس عمل سے فرض صلاۃ باطل ہو جائے اس عمل سے نفلی صلاۃ بھی باطل ہو جائے گی۔ چوتھی چیز جس کی بنا پر صلاۃ باطل ہو جائے گی وہ ہے جان بوجھ کر صلاۃ کے اندر گفتگو کرنا، بات کرنا صلاۃ کی مصلحت کے بغیر، جس میں صلاۃ کی مصلحت نہ ہو، یعنی یوں ہی کوئی شخص آیا السلام علیکم، اس کا جواب دے رہے ہیں آپ وعلیکم السلام، تو آپ نے بات کر لیا، یا صلاۃ کے اندر آپ نے کوئی اور بات کر لی، تو صلاۃ کے اندر جان بوجھ کر کے بات کرنا، اس لیے کہ صلاۃ کے اندر بات کرنا پہلے جائز تھا، بعد میں اس کی ممانعت ہو گئی اور اس سے روک دیا گیا۔ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نتکلم فی الصلاۃ یکلم الرجل منا صاحبہ وہو الی جنبہ فی الصلاۃ حتی نزلت وقوموا للہ قانتین فامرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور اس کے علاوہ بھی بخاری و مسلم کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو کہتے ہیں زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہ ہم لوگ صلاۃ میں گفتگو کیا کرتے تھے، ایک آدمی اپنے بغل والے ساتھی سے بات چیت کر لیتا تھا، یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع و خضوع کے ساتھ، قنوت کے ساتھ قیام کرو۔ تو کہتے ہیں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور ہمیں بات چیت کرنے سے منع کر دیا گیا۔ تو گویا اب اگر کوئی شخص صلاۃ کے اندر بات چیت کرتا ہے تو اس کی صلاۃ ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، باطل ہو جائے گی، اور اسے صلاۃ کا اعادہ کرنا ہوگا۔ پانچویں چیز جس سے صلاۃ ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے ہنسنا۔ اس پر امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ تمام امت اس بات پر متفق ہے کہ اگر کوئی صلاۃ کے اندر ہنستا ہے تو اس کی صلاۃ باطل ہو جائے گی۔ چھٹی چیز جس کی وجہ سے صلاۃ باطل ہو جائے گی وہ ہے صلاۃ پڑھنے والے کے آگے سے اگر بالغ عورت گزر جاتی ہے یا مویشیوں میں سے گدھا گزر جاتا ہے یا کالا کتا گزر جاتا ہے تو پھر صلاۃ باطل ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ سجدے کی جگہ کے اندر سے اگر گزرتے ہیں، سجدے کے جگہ کے باہر سے نہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اذا قام احدکم یصلی فإنه یسترہ اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فإذا لم یکن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فإنه یقطع صلاته الحمار والمرأة والکلب الاسود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صلاۃ ادا کر رہا ہے اور اگر اس نے اپنے سامنے سترہ رکھا ہے، جس طرح سے جو کجاوا رکھا جاتا ہے اونٹ کی پشت پر جو تقریباً پون ہاتھ اونچا ہوتا ہے، اگر اس طرح کا کوئی سترہ اس نے اپنے سامنے رکھا ہے تو اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے، اس سترے کے آگے سے کوئی بھی گزرے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے سترہ نہیں رکھا ہے تو اس کی صلاۃ یا سجدے کے جگہ کے اندر سے اگر عورت گزر جائے یا گدھا گزر جائے یا کالا کتا گزر جائے تو ایسی صورت میں اس کی صلاۃ باطل ہو جائے گی اور اسے اپنی صلاۃ کا اعادہ کرنا ہوگا۔
تو یہ کل 6 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے صلاۃ باطل ہو جاتی ہے۔ پہلی چیز ہے یقین حاصل ہو جانا وضو کے ٹوٹ جانے کا۔ دوسری چیز ہے دانستہ طور پر صلاۃ کا کوئی رکن یا کوئی شرط بلا عذر چھوڑ دینا۔ تیسری چیز ہے جان بوجھ کر کے کھانا اور پینا۔ چوتھی چیز ہے صلاۃ کی مصلحت کے علاوہ کوئی بات جان بوجھ کر کرنا۔ پانچویں چیز ہے ہنسنا، اور چھٹی چیز ہے مصلی کے آگے سے سجدے کے مقام کے اندر سے بالغ عورت یا کالا کتا یا گدھا گزر جائے تو بھی صلاۃ کا اعادہ کرنا ہوگا۔ واللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔